اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین کی سیرت طیبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری گفتگو امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے سلسلے میں ہو رہی ہے اور گفتگو پیج نمبر 783 تک پہنچ گئی تھی۔ کتاب رہبران معصوم کے پیج نمبر 783۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ امام کے وجود کو بیان احکام، نشر حقائق اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری جانتے ہیں، لیکن امام کی غیبت ان مقاصد کو پورا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ امام جس کی غیبت کی بنا پر لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے، تو ایسے امام کے وجود سے کیا فائدہ ہے؟ اس طرح اعتراض کرنے والے امامت کی حقیقت سے ناواقف ہیں، کیونکہ امامت کی بحث کے ضمن میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امام کی ذمہ داری صرف ظاہری احکام اور معارف کی نشر و اشاعت نہیں ہے۔ جس طرح لوگوں کی ظاہری ہدایت امام کی ذمہ داری ہے، اسی طرح باطنی ہدایت و ولایت امام کی ذمہ داری ہے۔ امام ہی ہے جو لوگوں کی حیات معنوی کو منظم کرتے ہیں اور اعمال کی حقیقتوں کو خدا کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کی موجودگی یا جسمانی غیبت سے اس بات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ معنوی ذرائع سے امام لوگوں کے نفوس و قلوب پر باقاعدہ نظر رکھتے ہیں، ان سے نزدیک ہیں، اگرچہ لوگوں کی ظاہری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ امام کا وجود ہر حال میں اور ہر وقت ضروری ہے، اگرچہ ان کے ظہور اور عالمی اصلاح کا وقت نہیں آیا ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، امام کا وجود لطف ہے، امور میں تصرف ایک اور لطف ہے، اور عدم تصرف خود ہماری وجہ سے ہے۔ آفتاب جس کے فائدہ مند ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر لوگ آفتاب سے دور ہو جائیں تو آفتاب پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خود لوگوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے کیوں آفتاب سے دوری اختیار کی اور آفتاب کی شعاؤں سے خود کو پوشیدہ رکھا، لیکن یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ آفتاب سے کچھ بھی استفادہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آفتاب نہ ہوتا تو لوگ اپنی پناہ گاہوں میں بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہی آفتاب جس سے دوری اختیار کر لی ہے، جس کی شعاؤں سے خود کو چھپا لیا ہے، اسی نے ان کے لیے کار و کوشش اور غذا و حیات کے وسائل فراہم کیے ہیں۔ اسلامی روایات میں امام غائب علیہ السلام کو بدلیوں میں پوشیدہ آفتاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سلیمان اعمش نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ لوگ اس حجت خدا سے کیوں کر استفادہ کریں گے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ فرمایا، جس طرح بدلیوں میں پوشیدہ آفتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا غیبت کے زمانے میں شیعہ امام غائب سے فائدہ حاصل کریں گے؟ فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا، لوگ ان کے نور سے روشنی حاصل کریں گے اور ان کی ولایت سے استفادہ کریں گے، جس طرح آفتاب سے استفادہ کرتے ہیں، اگرچہ بادلوں نے اس کو چھپا لیا ہو۔ اس کے علاوہ امام عصر علیہ السلام ہر سال حج کے مراسم میں شرکت فرماتے ہیں اور وہ مجالس و محافل میں تشریف لاتے ہیں۔ کتنے مومنین کی مشکل ہیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ حل فرماتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں لیکن نہ پہچانیں، امام ان کو دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ امام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اور حضرت سے معجزات اور کرامتیں دیکھی ہیں اور ان کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ آیت اللہ سید صدر الدین صدر علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، حدیث کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ غیبت کے زمانے میں ایک جماعت نے امام علیہ السلام کو دیکھا اور وہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اس بات میں اور اس روایت میں کوئی منافات نہیں جس میں رویت کی مدعی کی
تکذیب کی گئی ہے، کیونکہ اس روایت کا مطلب جو اس کے ابتدائی حصے کی مدد سے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ نیابت خاصہ کے دعوے دار کی تکذیب کرو۔ کتنے سوالات ہیں غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام نے جس کا جواب مرحمت فرمایا ہے، کتنے لوگوں کو دینی اور دنیاوی مشکلات سے نجات دلائی ہے، کتنے مریضوں کو شفا دی ہے، کتنے بے کسوں اور فقیروں کی نصرت کی ہے، کتنے پریشان حال اور راستے میں چھوٹ جانے والے مسافروں کی نصرت کی ہے، کتنے پیاسوں کو سیراب کیا اور کتنے غریبوں کی دستگیری کی۔ یہ کتابیں مختلف زبانوں اور مختلف جگہوں پر موثق اور معتبر افراد کے ذریعے جو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے لکھی گئی ہے۔ ان کتابوں میں ہماری بات کے ثبوت کے لیے اتنی حکایتیں موجود ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کو دیکھنے اور ان کے خصوصیات اور شواہد کو سمجھنے سے یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ غیبت صغریٰ میں امام کے معجزات۔ غیبت صغریٰ میں امام کی جانب سے جو معجزات اور کرامتیں ظاہری ہوئی ہیں اس سے دور اور نزدیک کے شیعوں کا ایمان اور مستحکم ہو گیا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دور اور نزدیک سے امام کے پیروکار بغداد اور سامرہ آتے تھے اور امام کے خاص نائبین کے ذریعے امام سے رابطہ قائم کرتے تھے اور کرامتوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں امام علیہ السلام سے اس قدر معجزات ظاہر ہوئے ہیں کہ تفصیلی ذکر کے لیے مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں غیبت میں امام سے اتنے زیادہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نمونے کے طور پر صرف چند معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ بن نصر کا بیان ہے کہ علی بن سیموری نے امام کی خدمت میں خط لکھا اور اپنے لیے کفن کی درخواست کی جواب دیا۔ تمہیں سال 80 میں 280 ہجری یا 80 سال کی عمر میں اس کی ضرورت پیش آئے گی، جیسا کہ امام نے فرمایا تھا۔ سال 80 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی وفات سے پہلے امام نے کفن بھجوا دیا۔ علی بن محمد کا بیان ہے کہ امام کی جانب سے یہ حکم آیا کہ شیعوں کو قبور ائمہ کربلا اور کاظمین کی زیارت سے منع کر دیا گیا۔ ابھی چند ماہ نہ گزرے تھے کہ خلیفہ کے وزیر نے باقطانی کو بلایا اور اس سے کہا کہ بنی فرات وزیر کے اہل خاندان اور برس، کوفے اور حلہ کے درمیان ایک مقام کے باشندوں سے ملاقات کرے۔ ان سے کہے کہ وہ کاظمین میں قریش کے مقبروں کی زیارت نہ کریں، کیونکہ خلیفہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگ باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں اور جو بھی ائمہ کی زیارت کو جائے اسے گرفتار کر لیں۔ امام کے دوسرے نائب خاص ابو جعفر محمد بن عثمان کے پوتے کا بیان ہے کہ خاندان نوبختی کی ایک جماعت نے، جس میں ابو الحسن بن کثیر نوبختی شامل تھے اور ابو جعفر محمد بن عثمان کی صاحبزادی ام کلثوم نے مجھ سے بیان کیا کہ قم اور مضافات سے کچھ مال ابو جعفر کو بھجوایا گیا، وہ امام تک پہنچا دے۔ لانے والا میرے والد کے گھر بغداد آیا اور مال ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ جانے لگا تو ابو جعفر نے کہا کہ جو چیز تمہارے سپرد کی گئی تھی اس میں سے کچھ کم ہے اور وہ کہاں ہے؟ لانے والے نے کہا کہ میرے آقا، میرے پاس کوئی چیز باقی نہیں ہے، سب چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ابو جعفر نے کہا کہ ایک چیز باقی ہے، اپنے سامان میں تلاش کرو، جو چیزیں تمہارے سپرد کی گئی تھی انہیں یاد کرو۔ لانے والا واپس آیا، زمین پر ذہن پر زور دے کر یاد کرتا رہا اور تلاش کرتا رہا، مگر کچھ نہ ملا۔ جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہیں بھی کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ ابو جعفر کی خدمت میں واپس آیا اور کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، جو کچھ میرے پاس سپرد کیا گیا تھا سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابو جعفر نے کہا کہ تم سے کہا جاتا ہے کہ 2 سردانی لباس، خاص قسم کا بنا ہوا لباس جو فلاں شخص نے تم کو دیا تھا وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہاں ابا خدا، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں اسے بالکل ہی بھول گیا تھا اور اب نہیں معلوم کہ کہاں رکھا ہے۔ دوبارہ واپس آیا اور اپنے سامان میں تلاش کیا اور دوسروں نے اپنے سامان میں تلاش کیا، مگر وہ لباس نہ ملا۔ ابو جعفر کی خدمت میں واپس آیا اور لباس کے لاپتہ ہو جانے کو بیان کیا۔ ابو جعفر نے کہا تم سے کہا جاتا ہے کہ فلاں دھنے کے پاس جاؤ، تم اس کے لیے وہ گٹھڑی روئی لے گئے تھے، ایک گٹھڑی پر فلاں فلاں لکھا ہوا ہے، اس کو کھولنا، وہ دونوں لباس اسی گٹھڑی میں ہیں۔
ابو جعفر کی زبانی یہ بات سن کر اسے بہت حیرت ہوئی، خود وہاں گیا، گٹھری کھولا اور لباس مل گیا، لا کر ابو جعفر کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا میں واقعاً بھول گیا تھا، جس وقت سامان باندھ رہا تھا یہ دو لباس رہ گئے تھے، میں نے انہیں ایک گٹھری میں رکھ دیا تھا تاکہ زیادہ محفوظ رہیں۔ اس شخص نے جناب ابو جعفر سے جو یہ عجیب و غریب بات دیکھی کہ پیغمبر اور امام کے علاوہ کوئی اس طرح کی باتیں نہیں جانتا، وہ ہر جگہ اس کو بیان کرتا ہے، وہ خود ابو جعفر کو نہیں پہچانتا تھا، اس کے ذریعے صرف اموال بھیجے جاتے تھے، جس طرح سے تاجر اپنے اموال مورد اعتماد افراد کے ذریعے دوسروں تک بھیجتے ہیں، اس کے پاس کوئی خط بھی نہیں تھا کہ جسے ابو جعفر کو دیتا، کیونکہ معتز عباسی کا زمانہ تھا اور مشکلات بہت زیادہ تھیں، تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، خاص افراد کے درمیان امام کے روابط بالکل پوشیدہ تھے، اس لیے جو چیز ابو جعفر کو بھیجی جاتی تھی لانے والے کو اس کی کوئی خبر نہ ہوتی تھی، صرف ان سے اتنا کہا جاتا تھا کہ یہ مال فلاں جگہ لے جاؤ اور فلاں کے حوالے کر دو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا جاتا تھا اور نہ کوئی خط دیا جاتا تھا تاکہ کوئی مال بھیجنے والے کا پتہ لگا سکے۔ محمد بن ابراہیم بن مہزیار اہوازی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسن عسکری کا انتقال ہوا، امام غائب کے بارے میں مجھے شک و شبہ ہونے لگا، اس وقت میرے والد کے پاس کافی مال سہم امام وغیرہ جمع تھا، والد نے وہ مال اکٹھا کیا تاکہ امام تک پہنچا دیں، کشتی میں سوار ہوئے، میں انہیں رخصت کرنے آیا، اس وقت ان پر درد کا شدید حملہ ہوا، مجھ سے کہنے لگے مجھے واپس لے چلو، میری موت آ پہنچی ہے، خدا کے مال کا خیال رکھنا اور ڈرتے رہنا۔ پھر انہوں نے مجھ سے وصیت کی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے والد ایسے نہ تھے کہ مجھے غلط بات کی وصیت کرتے، میں یہ مال عراق لے جاؤں گا اور دریا کے کنارے کرائے پر مکان لوں گا اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں دوں گا۔ جو باتیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوئی تھی، اگر اس طرح کی کوئی بات میرے لیے ظاہر ہوئی تب تو یہ مال بھیج دوں گا، ورنہ صدقہ کر دوں گا۔ میں عراق آیا، دریا کے کنارے گھر لیا، چند روز بعد ایک قاصد میرے پاس آیا اور ایک تحریر لایا، اے محمد تمہارے پاس اس طرح کا مال ہے اور اس طرح کے تھیلیوں میں رکھا ہوا ہے، جو چیزیں میں لایا تھا ان کے جزیات سے بھی میں خود اتنا واقف نہیں تھا، وہ اموال قاصد کے حوالے کر دیے، چند روز وہاں رہا مگر کسی نے میری کوئی خبر نہیں لی، جس کا مجھے افسوس ہوا۔ اسی دوران ایک خط مجھے ملا، ہم نے تمہیں تمہارے والد کا قائم مقام قرار دیا، خدا کا شکر ادا کرو۔ حسن بن فضل یمنی کا بیان ہے کہ میں سامرا گیا، امام کی جانب سے مجھے ایک تھیلی ملی جس میں چند دینار اور 2 کپڑے تھے، میں نے اسے واپس کر دیا، کیا ان لوگوں کے نزدیک میں اس لائق ہوں؟ مجھے فکر نے گھیر لیا تھا، بعد میں شرمندہ ہوا، خط لکھا اور معذرت خواہ ہوا، توبہ و استغفار کیا اور خدا سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ تھیلی مجھے واپس مل جائے تو ہرگز اسے نہیں کھولوں گا، اس میں سے کچھ خرچ بھی نہیں کروں گا، اپنے والد کے پاس لے جاؤں گا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہی شخص جو میرے لیے تھیلی لایا تھا امام کی جانب سے یہ پیغام لایا کہ تم نے بہت غلط کام کیا، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، کبھی وہ ہم سے ایسی چیز مانگتے ہیں تاکہ اسے تبرک سمجھے۔ میرے پاس پیغام آیا، تم نے غلطی کی، ہمارے ہدیے اور احسان کو قبول نہیں کیا کیونکہ تم نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لی، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، چونکہ تمہارا ارادہ اور نیت یہ ہے کہ دینار میں تصرف نہیں کرو گے اور نہ سفر میں خرچ کرو گے، لہذا ہم نے انہیں دوبارہ نہیں بھیجا، لیکن تمہیں 2 کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو اپنا لباس احرام قرار دو۔ قم کے عظیم المرتبت بزرگ محمد بن سورا قمی کا بیان ہے کہ علی بن حسین بابوے نے اپنے چچا محمد بن موسیٰ بابوے کی صاحبزادی سے شادی کی، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ امام کے تیسرے نائب خاص حسین بن روح کو ایک خط لکھا اور ان کے ذریعے امام سے درخواست کی کہ دعا فرمائے کہ خدا مجھے فقیہ فرزند عطا فرمائے۔ امام کی جانب سے جواب آیا، اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن تم عنقریب ایک دیلمی کنیز کے مالک بنو گے اور اس سے 2 فقیہ فرزند نصیب ہوں گے۔ ابن بابوی کے 3 فرزند پیدا ہوئے، محمد، حسین اور حسن۔ محمد اور حسین دونوں خوش
حافظہ فقی ہیں اور وہ باتیں انہیں یاد ہے کہ جو قوم میں کسی کو یاد نہیں۔ ان کے دوسرے بھائی حسن ہیں، عبادت اور زہد میں مشغول ہیں، لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہیں اور فقہ کی بھی کوئی خاص معلومات نہیں رکھتے۔ علی بن حسین کے دو فرزند ابو جعفر محمد اور ابو عبداللہ حسین کے حافظے سے لوگ حیرت زدہ ہیں اور روایت کے نقل میں تعجب کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام کی دعا کی بدولت یہ منزلت آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ قم کے باشندوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 790 تک پہنچ گئی ہے۔ 783 سے شروع ہو کر الحمدللہ گفتگو یہیں پر تمام کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آؤ کتاب پڑھے کے ساتھ یہ سلسلہ سنتے رہیے اور دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔ والسلام۔